بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن کارنر کلاس 8۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ترجمۃ القرآن مجید کی فل بک جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ اس کے تمام صورتوں اور جو چیپٹرز تھے ان کو ریڈنگ اور ایکسرسائز کے ساتھ میں نے کمپلیٹ کروا دیا آپ کو۔ اگر آپ اس بک کی تمام پچھلی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کی پلے لسٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو آپ کے صورتیں ہیں، منتخب صورتیں ہیں، جس میں سے آپ کو پیپرز میں آیات آئیں گی اور آپ نے ان کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی امپورٹنٹ۔ اگر آپ وہ کر لیں گے تو آپ کے 15 مارکس جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ فل ملیں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ آپ کے سلیبس میں منتخب صورتیں یہی والی ہیں۔ صرف آپ نے یہی اتنی سی کر لیں گے تو آپ کے 15 مارکس جو ہیں یہ فل آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سورۃ یوسف، اس کی آیات نمبر 1 سے لے کر 6 تک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہے سورۃ یوسف، اس کی یہ آیات 1 سے لے کر یہ یہاں تک ہمارے پاس کیا ہے، یہ 6 تک ہے۔ یہاں سے یہاں تک یہ ہماری کیا ہے، 6 تک ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ بے شک ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر نازل فرمایا جو بھی ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں جو ہم نے اس قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمایا ہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس قصے سے واقف نہ تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنے خواب کا ذکر نہ کرنا اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرما لے گا، تمہیں باتوں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور وہ تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اسے پورا فرمایا تھا۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ یوسف کے یہاں سے یہاں تک یہ یاد آپ نے لازمی کرنی ہے، اس میں سے آپ کو انشاءاللہ پیپر میں آ سکتا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورۃ الزخرف۔ سورۃ الزخرف جو ہے اس کی آیات نمبر 9 سے لے کر 14 تک، 9 سے 14 تک۔ تو یہ ہماری فرسٹ والی ہی صورت تھی۔ یہاں پہ دیکھیں 9 سے 14 تک تھا، تو یہاں سے ہماری 9 والی جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہاں سے دیکھیں، یہ 9 والی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اگر آپ نے ان سے پوچھا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا فرمایا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں بہت غالب علم والے اللہ نے فرمایا ہے، پیدا فرمایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو۔ یہاں تک 10 ہو گئی ہماری، اور آگے دیکھیں، اور جس نے ایک مقرر انداز کے ساتھ آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اور اس طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے، جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا فرمائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جس پر تم سوار کرتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو۔ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤ، اور تم کہو وہ پاک ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں تک ہم نے سورۃ الزخرف جو ہے اس کی آیات کا ترجمہ جو یہاں تک کر لینا ہے آپ نے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورۃ الجاثیات، اس کی آیات نمبر 1 سے لے کر 5 تک کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، جو کہ آپ کو پیپرز میں آئے گا۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ ہماری سورۃ الجاثیات آ گئی ہے۔ یہاں سے مطلب فرسٹ والی 5 آیات کا ہی آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے یہ ہماری 6 یہاں تک۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ تمہاری پیدائش میں اور جانوروں میں بھی جنہیں وہ اللہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات کے آنے جانے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق پانی نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں
ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے یہ سورۃ الجاثیات کا 1 سے لے کر 5 تک کا ترجمہ کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورۃ الزاریات۔ سورۃ الزاریات ہے، اس کی آیات نمبر ہے 55 سے لے کر 60 تک۔ اس کا بھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں سورۃ الزاریات کا۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے سورۃ الزاریات، اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے 55 سے 60 تک کا، 55 سے 60 تک کا آیات کا۔ تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں 55 سے، یہ ہماری 55 والی یہاں سے آیات جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو آپ نے یہاں سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کر لینا ہے یہاں سے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑھ کر رزق دینے والا، بڑی قوت والا، مضبوط ہے۔ یوں تو بے شک جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ویسا ہی حصہ ہے جیسا کہ ان کے پچھلے ساتھیوں کا حصہ تھا، اور تو وہ مجھ سے عذاب کی جلدی نہ کریں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کے اس دن کے عذاب سے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے 55 سے 60 تک کر لینی ہے سورۃ الزاریات کا ترجمہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سورۃ النجم، آیات نمبر 39 سے 45 تک۔ سورۃ النجم ہمارے پاس ہے آیات اس کی 39 سے 45 تک۔ یہ آپ نے 39 سے ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں 39، یہ ہمارے پاس ہے 39۔ اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آخرکار سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور بے شک وہی رب ہنساتا اور رلاتا ہے، اور بے شک وہی مارتا ہے اور زندہ فرماتا ہے، اور بے شک اسی نے نر اور مادے کے جوڑے پیدا فرمائے۔ یہاں تک آپ نے یہ سورۃ النجم کی آیات کر لینی ہے 55 سے 39 سے ہم نے سٹارٹ کی تھی، 45 تک کرنی ہے یہ۔ تو یہاں تک آپ نے یہ کمپلیٹ اس کا ترجمہ کر لینا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورۃ النوح، اس کی آیات نمبر 10 سے لے کر 20 تک۔ سورۃ النوح آ گئی ہے، اس کی آیات نمبر 10 سے لے کر 20 تک ہم نے کرنی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، یہاں سے دیکھیں ہماری 10 والی سٹارٹ ہو رہی ہے، یہاں سے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، اور وہ مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا فرمایا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے، اور اس سے اللہ نے ان میں چاند کو روشن فرمایا، اور اس نے سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح خاص اہتمام سے پیدا فرمایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا، اور تمہیں اسی زمین سے دوبارہ باہر نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ یہاں تک آپ نے اس کا ترجمہ جو یہ کر لینا 10 سے لے کر 20 تک کا۔ اگر آپ لوگ یہ والے تمام صورتوں کے ترجمے کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے 15 میں سے 15 جو مارکس ہیں نا وہ فل آئیں گے انشاءاللہ۔ یہی والی صورتوں کے ترجمے صرف آپ نے کرنے ہیں، تو آپ کے جو آیات والا جو کوشچن ہوگا 15 مارکس میں سے 5 جز ہوں گے، 3 آپ نے جو کرنے ہوتے ہیں، 3 جو آپ نے کرنے ہیں 5 مارکس کی آیات آئیں گی، تو یہ انہی صورتوں میں سے آئیں گی آپ کو۔ تو اس لیے آپ نے یہ صورتیں جو ہیں یہ لازمی کر لینی ہیں، اسی میں سے آپ کے جو آیات والا مطلب ترجمے والا جو پورشن ہے وہ اسی میں سے آئے گا کوشچن۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان آیات کو، ان صورتوں کو کر سکیں اور مارکس اچھے حاصل کر سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔